امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفی 150 ہجری 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. آج چل رہا ہے 1445 ہجری. ان کے نزدیک تو مدینہ شریف حرم ہی نہیں ہے. اب باطل تعویلات کرتے ہیں بعض حنفی علماء، وہ کہتے ہیں نہیں، امام حنیفہ وہ والا حرم نہیں مانتے مدینے کو جو مکے والا حرم ہے، ویسے وہ حرم مانتے ہیں، اور اس طرح کے باطل تعویلات کرتے ہیں. حالانکہ کلیئر کٹ ان کے جو آپ سمجھ لیں امام حنیفہ کے بعد چند بڑے علماء میں سے ایک بڑے عالم اور بزرگ محدث ملا علی قاری المتوفی 1014 ہجری، آلموسٹ 8 سے 400 سال پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے مرقاہ لکھی ہے، شرح مشکات کی. پوری دنیا کے اندر ایک علمی خزانہ ہے حنفیوں کے پاس، اور واقعی اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز کے اندر مسائل کو بیان کیا. چونکہ مشکات شریف میں احادیث ہیں اور احادیث اکثر فقہ حنفی کے مسائل کے خلاف ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک شرح کی ضرورت تھی، اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا ہے ملا علی قاری نے. انہوں نے جہاں حرم مدینہ والا چیپٹر آیا ہے مشکات شریف میں، جس میں بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے مشکات کے اندر احادیث موجود ہیں، اس کے سٹارٹ ہی میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے. لیکن باقی جو 3 ائمہ ہیں اہل سنت کے، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دعائیہ کلمات ہیں، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. ان کے نزدیک مدینہ شریف بھی حرم مکہ کی طرح حرم ہے. البتہ آج کے جو حنفی ہیں انہوں نے اپنی عوام کو یہ بات نہیں بتائی ہوئی کہ ان کے امام صاحب سے اتنا بڑا بلنڈر ہوا. جان بوجھ کے نہیں، ہم سمجھتے ہیں اگنورنس میں ہی ہوا ہوگا، ان تک احادیث نہیں پہنچی ہوں گی. بلنڈر کہتے ہیں ایک فاش غلطی کو، بہت بڑی غلطی جو اوپن نظر آ رہی ہو. یہ کوئی اس طریقے سے کوئی بے حیائی پر مبنی لفظ نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو انگریزی بھی نہیں آتی نا، تو وہ پھر اس طرح کے الفاظ کے اوپر گرفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بلنڈر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ متواتر احادیث موجود ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر. جو اہل سنت کی مین سٹریم کی بڑی 2 کتابیں ہیں صحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس میں 50 سے زیادہ احادیث ہیں مدینہ شریف کے حرم ہونے کے اوپر. خود مولا علی علیہ السلام نے حدیث روایت کی ہے، سیدنا علی نے اپنی تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی وصیتیں ہیں. ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ مدینہ حرم ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نہ کوئی فرض قبول کرے گا اور نہ کوئی نفل قبول کرے گا جس نے مدینے میں کسی بدعت کو جاری کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی. اس کے علاوہ بھی بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم ڈکلیئر کیا تھا، اور میں ان 2 پتھریلے پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہے مدینہ شریف، اسے حرم ڈکلیئر کرتا ہوں. پھر بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں مدینہ شریف کے لیے، اے اللہ، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. اے اللہ، جو برکتیں تو نے مکے میں دی ہیں اس سے دگنی، ڈبل مدینے میں عطا فرما. اے اللہ، مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما. بیسیکلی یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے یہ کلو گرامز اور لیٹرز استعمال ہوتے ہیں، اس طرح اس زمانے میں جو میئرمنٹ کے پیمانے تھے وہ کہلاتے تھے مد اور سا. یعنی مدینہ شریف کے مد اور سا میں اے اللہ برکت نازل فرما.
تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں مدینہ شریف کے حوالے سے، اس کے حرم ہونے کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے موجود ہیں. اور پھر وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر نہیں کرنا. یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے. ویسے تو آپ نیکی کے کاموں کے لیے سفر کر سکتے ہیں، علمی مجالس کے لیے سفر کر سکتے ہیں، یعنی مسجد کے پوائنٹ آف ویو سے 3 مساجد کے سوا کسی اور جگہ کے لیے اونٹوں کے کجاووں کو نہیں کسنا، سفر اختیار نہیں کرنا. نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد اقصی، مسجد ایلیا یروشلم میں ہے جو، اور نمبر 3 مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ شریف میں ہے. لہذا مدینہ شریف کی حرمت، اس کا حرم ہونا، یہ الحمدللہ اسٹیبلش ہے. حنفی بھی آج کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں. خود دیکھیں اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی صاحب نے باقاعدہ پوری نعت لکھی ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. تو بیسیکلی اعلیٰ حضرت نے خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو درست نہیں ہے. اور یہی ہم حنفیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو، وہ دین میں فائنل اتھارٹی نہیں ہے. فائنل اتھارٹی قرآن و سنت ہے. کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی غلطی لگ سکتی ہے کسی بھی معاملے کے اندر، جس طرح اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگ گئی. اور یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے جس میں ان کو غلطی لگی ہے. اس کے علاوہ بھی شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت سمجھتے تھے، مکروہ سمجھتے تھے. اور صرف امام ابو حنیفہ نہیں، امام مالک نے تو الموطا امام مالک میں باقاعدہ شوال کے 6 روزوں کا انکار کیا ہے. جبکہ ہمارے پاس صحیح مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، یعنی بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کی 5 مین سٹریم کی کتابوں میں باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، اب اس کی مرضی ہے، وہ کنزیکٹو بھی رکھ سکتا ہے، چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے. یعنی شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے پورے کرنے ہیں. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ ایک فوراً بعد رکھیں اور باقی بعد میں بے شک رکھ لیں، جس طرح مرضی رکھیں. تو وہ شخص گویا کہ ایسا ہے کہ پورے سال کے اس نے روزے رکھے، اور اگر اس کی زندگی کی یہ روٹین ہے تو اسے پوری زندگی کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. جو شخص رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے اس سے اگلے مہینے کے. تو اب یہ غلطی لگ سکتی ہے. اسی طریقے سے عقیقے کو وہ سنت نہیں سمجھتے تھے، زمانہ جاہلیت کی رسم سمجھتے تھے. زمانہ جاہلیت میں بھی عقیقہ ہوتا تھا لیکن اس میں کچھ خرافات بھی شامل تھیں. اب حنفیوں نے باقاعدہ اس چیز کو مانا ہے کہ وہ عقیقے کو درست نہیں سمجھتے تھے، لیکن پھر وہ کہتے ہیں نہیں، ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا تو وہ تھا. بعض کہتے ہیں جی ان کی طرف غلط بات منسوب ہوگی، لیکن یہ بات تھی. لیکن دوسری طرف صحیح بخاری میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، عقیقے کے عوض اس کی طرف سے خون بہاؤ. یعنی ایک جان اللہ کے حضور ایک بچے کی طرف سے آپ نے قربان کرنی ہے. اگر وہ بچہ میل ہے تو 2 جانیں، اگر فیمیل ہے تو 1 جان. وہ جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے 1. یہ کوئی اس اعتبار سے کوئی جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو تقسیم نہیں کیا گیا، بلکہ میڈیکلی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج ہمیں اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے کہ بچے کی جان زیادہ ونریبل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو بچیوں کی جان کے. کیونکہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جو بیبی گرل ہے نا، اس کی جراثیم کو، یعنی اس کے خلاف جو امیونٹی سسٹم ہے ایز کمپیئر ٹو بیبی بوائے کے زیادہ ہوتا ہے. اور جو نیچرل ڈیتھس ہوتی ہیں
ایکسیڈنٹل ڈیتھس ہوتی ہیں ان میں بھی جو بچے ہیں یا مردوں کے مرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ظاہر ہے باہر نکلتے ہیں, پھر جنگوں میں بھی مرتے ہیں, اور بھی ایشوز ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا فدیہ 2 بکرے ہی ہونا چاہیے. اور جامع ترمذی میں یہ بھی موجود ہے کہ وہ بکرے بھی ہو سکتے ہیں, بکریاں بھی ہو سکتی ہیں, یعنی 2 جانیں دینی ہیں. اور ایک اور حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر, اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی طرف سے اور بچی کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے. یعنی جس دن بچہ پیدا ہوا ہے نا, اگلے ویک وہی دن جب دوبارہ آئے گا نا, اس سے 1 دن پہلے آپ نے عقیقہ کرنا ہے. اگر جمعے کو بچہ پیدا ہوا ہے تو جمعرات کو عقیقہ ہوگا, کیونکہ جمعہ 8 دن ہوتا ہے نا. ہاں, تو جمعرات 7 دن ہوگا. اور اگر بچہ مغرب کے بعد پیدا ہوا ہے جمعے والے دن, تو وہ پھر جمعے کو نہیں پیدا ہوا, شرعی اعتبار سے وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے, کیونکہ مغرب کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ قیام اللیل تراویح جو ہے رمضان کی وہ پہلے کرتے ہیں, اگلے دن روزہ رکھتے ہیں, کیونکہ مغرب کے بعد رمضان شروع ہو جاتا ہے. تو پھر اگر مغرب کے بعد جمعے والے دن بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر چونکہ وہ ہفتے کو پیدا ہوا ہے, اس لیے پھر اس کا عقیقہ جمعے والے دن ہوگا. تو فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے, اور اس کا نام بھی ڈکلیئر کرنا ہے, اور اس سے گندگی ریموو کرنی ہے, اس کے بال مونڈنے ہیں, اور باقی یہ جو جسم وغیرہ دھونا, یہ سارے معاملات 7ویں دن کرنے ہیں. تو الحمدللہ یہ آج حنفی بھی کرتے ہیں, سارے کرتے ہیں. یہ میں نے ضمناً عرض کر دیا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کو, اماموں کو پیغمبروں کا درجہ دیا ہوا ہے.